علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا. I'm not sure if I conveyed that. مولا سید جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کہ لوگ موت سے بچنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں جس سے بچا نہیں جا سکتا. اگر جہنم سے بچنے کی کوششیں کریں تو شاید جنت میں چلے جائیں. کوششیں موت سے بچنے کی کرتے رہتے ہیں، جبکہ اگر جہنم سے بچنے کی کوشش کی جائے تو انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں بچ سکتا. موت تو ایک ایسی چیز ہے جو لازماً آئے گی، موت سے بچا نہیں جا سکتا. زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا. Do you wish me to continue in English for a bit longer, or can I transfer to Urdu now? I'll transfer to Urdu. Say loud salawat. محمد وآل محمد وعجل. موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہلا دیتی ہے. انسان جو ہے وہ موت سے بہت زیادہ ایک ایسا خوف رکھتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اس سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. اور کئی مرتبہ مجھے تعجب بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اوزن پاکستان کے اندر تو اگر مجلس وغیرہ کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی اگر مرنا ہے تو مر ہی جائیں گے، میں سوچ کے کیوں مر جاؤں. عزیزان کرام ایک عجیب و غریب چیز ہے موت. تھوڑا سا زحمت کریں گے، کیا کرا صلوات پڑھ کے محمد علیہ محمد وعجل فرجہ. ابھی عزیزان کرام موت ایک عجیب و غریب چیز ہے. انسان اس موت سے بہت ڈرتا ہے. اور کیوں ڈرتا ہے؟ آئیں ذرا امام معصوم کی زبانی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ امام نے کیا فرمایا کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں. 2-3 فرامین ہیں، ان کو پیش کروں گا سادہ اور آسان کر کے. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ہم موت سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ تم نے کبھی آج تک کوئی دنیا میں ایسا بچہ دیکھا جو ہنستا ہوا پیدا ہو؟ کبھی ہنستا ہوا بچہ پیدا ہو؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو رہنے دیجیے کہ وہ جب آئیں اور آ کے فوراً کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. جناب عیسیٰ کہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. جناب امیر علیہ السلام کہ یا رسول خدا آپ اجازت دیں توریت سناتا ہوں، کہیں تو زبور سناتا ہوں. میں ذرا گرامی اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ تو کہ دنیا میں آج تک کبھی کوئی انسان دیکھا ہے جو دنیا میں ہنستا ہوا پیدا ہو؟ کہ نہیں مولا، انسان ہمیشہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ دنیا میں روتا ہوا آتا ہے. مولا نے کہا جانتے ہو کیوں؟ کہ نہیں مولا میں نہیں جانتا. بچہ روتا بھی پیدا ہوتا ہے، فطرت ایسی ہے. مولا نے کہا نہیں، اس کا علم اتنا محدود ہوتا ہے کہ وہ اپنے بطن مادر کو کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں ہے یا توجہ؟ اسی بطن مادر کو، اس ووم کو، اس رحم مادر کو وہ اپنی کل کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے. زمین و آسمان یہی کچھ ہے، بس یہی کل کائنات ہے. اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، نہ جانے میں کس دنیا میں جانے والا ہوں. اس دنیا میں آنے کے خوف سے رو رہا ہوتا ہے. کہ جتنا ایک بچے کا بطن مادر میں علم ہوتا ہے، اتنا ہی علم اس دنیا سے اس دنیا میں جانے والے کا ہوتا ہے. وہ اس خوف سے رو رہا ہوتا کہ میں اس دنیا سے کس دنیا میں جا رہا ہوں. کہ اپنی جہالت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے. اگر اسے یہ معلوم ہو کہ آنے والی دنیا اس دنیا سے بہتر ہے، کبھی کوئی روتا ہوا نہ دیکھو گے. کہ اس لیے ہمیں کبھی خوف نہیں ہوتا. ہمارا علم اتنا وسیع ہے، ہم جانتے ہیں آخرت میں کیا ہے. کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ آخرت میں اس کے لیے کیا ہے تو کبھی بھی کوئی مومن تم روتا ہوا دنیا سے جاتا نہیں دیکھو گے. کہتا کہ بہت سے مومنین جو قبر میں ہوتے ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنی زندگی سے کہ جو باہر وہ گزار کے آئے ہوتے ہیں کہ پروردگارا اگر یہی موت تھی تو پہلے ہی موت دے دیتا. پتہ نہیں تعجب ہے یا. تو عزیزان گرامی یہ ایک کانسیپٹ پیش کیا ہے امام معصوم علیہ السلام نے. جناب ابو ذر غفاری سے سوال کیا گیا. آئیے ذرا دوسرا بھی کانسیپٹ پیش کر دیتا ہوں. کئی جوابات ہیں امام نے پیش کیا. اب یہ باعمل انسان تھا جس کو امام نے جواب دیا. ایک باعمل انسان، ایک ایسا مومن، ایک ایسا امام کا شیعہ جو امام کا شاگرد بھی تھا، امام کا شیعہ بھی تھا، علم بھی رکھتا تھا، عمل بھی رکھتا تھا، معرفت بھی رکھتا تھا. تو امام نے فرمایا کہ اس کے لیے موت ایسی ہے جیسے بہت آسائش ہے، جیسے دنیا کے اندر آنا اسی طرح سے دنیا سے منتقل ہو جانا. اس لیے موت کو انتقال کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی جناب ابو ذر سے پوچھا کہ اے ابو ذر کہ ہمیں موت سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ اگر انسان کے 2 گھر ہوں، 2 مکان ہوں، ایک اس نے سجا رکھا ہو، دوسرا اجاڑ رکھا ہو. ایک بہت ہی سجا ہوا بسا ہوا گھر ہو، دوسرا بہت ہی اجڑا ہوا خراب گھر ہو. کیا کبھی کوئی تم نے دنیا میں ایسا آدمی دیکھا کہ جسے اچھے اور بسے ہوئے گھر کو چھوڑ کے اجڑے ہوئے گھر میں رہنے کا شوق ہو؟ کہ نہیں، ہر انسان چاہے گا کہ اس بسے ہوئے گھر میں رہے، اجڑے ہوئے گھر میں کون رہے گا. کہ ہم نے یہی کیا، ہم نے دنیا بسا لی ہے، قبر اجاڑ دی ہے.
اب اجڑی ہوئی قبر میں کون رہنا پسند کرے گا؟ بسی ہوئی دنیا میں ہر انسان رہنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے دنیا بسا رکھی ہے، قبر اجاڑ رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا قبر کو بھی بسانا سیکھتے ہیں، کیونکہ قبر کو بسانا، انسان نے زیادہ وہاں رہنا ہے، آخرت میں زیادہ رہنا ہے، تو آئیے آخرت کو ہم بسائیں، دنیا کو بسانے کی کوششیں زیادہ نہ کریں۔ ہم نے دنیا بہت زیادہ بسائی ہے۔ آئیں ذرا عزیزان گرامی، دنیا میں کس چیز سے زیادہ انسان کو محبت ہونی چاہیے؟ عزیزان گرامی، دنیا میں ہر انسان چند ایک چیزیں ضرور چاہتا ہے اپنے لیے، ایک آسائش چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، آسائش اور سکون ہے۔ آئیے ذرا چند ایک اور چیزیں پیش کروں گا۔ اور ہر انسان محبت چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ ساری چیزیں اہل بیت سے وابستہ کر دی جائیں تو ہر چیز کی لذت کئی گنا زیادہ ہو جائے گی۔ محبت جب دنیا سے لگا کے رکھیں گے تو کبھی بھی اس میں لذت نہیں آئے گی۔ بادشاہ سے بھی جا کے سوال کریں گے تو یہ کہے گا کہ کچھ نہ کچھ میری زندگی میں مسنگ ہے، کوئی کمی واقعہ ہے۔ اگر یہی محبت اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو فقیر سے بھی سوال کریں گے تو آپ کو چلا چلا کے کہے گا کہ میرے پاس ایک ایسی شے ہے جو کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے۔ میں مثال پیش کر دیتا ہوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ محبت آل محمد ایسی عجیب و غریب شے ہے۔ جناب ابو ذر غفاری جب معاویہ نے چاہا نا کہ انہیں خرید لے تو ان کے لیے اس زمانے میں ظاہراً 20,000 درہم یا دینار ان کے لیے سونے کی اشرفیاں، دینار سونے کی اشرفیاں تھی، درہم چاندی کے سکے، تو ان کے لیے جو ہے وہ 20,000 ایک اپنے غلام جو بہت تیز زیرک بہت ہی سمجھدار غلام تھا، اس سے کہا میں تمہیں آزاد کر دوں گا اگر ابو ذر نے یہ پیسے رکھ لیے۔ تو وہ فوراً جناب ابو ذر کے پاس آیا، کہا کہ ابو ذر یہ 20,000 دینار تمہارے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ تو کہا یہ سارے شام والوں کو ہدیہ مل گیا؟ Does everyone in Syria has something similar? A similar gift? اسے نہیں یہ آپ کے لیے خصوصی ہدیہ ہے۔ کہا میں اس قسم کے اسپیشل ہدیے نہیں مانتا کیونکہ اس سے کچھ خریدنے کی اور کچھ اور بے ایمانی کی بو آتی ہے۔ کہ نہیں یہ آپ رکھ لیجئے، آپ کو ضرورت ہے۔ کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ کہ نہیں آپ بہت نادار ہیں، غریب ہیں، you're in need۔ خلاصہ یہی بہت قائل کرنے کی کوشش کی، آپ بہت غریب ہیں، آپ یہ پیسے رکھ لیجئے۔ کہا میں غریب نہیں ہوں، اب مجھے غریب مت کہنا، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں۔ توکل دیکھیے ان کا۔ کہا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، ایک روٹی میں آج رات کھا کے سو جاؤں گا، اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا۔ توکل دیکھیے ان کا۔ کہا کہ نہیں اگر آپ اپنے کپڑوں کو دیکھیے بہت ہی سادہ، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، کپڑے آپ کے بہت خراب ہیں، یہ پیسے رکھ لیجئے۔ کہا خبردار دوبارہ مجھے فقیر مت کہنا، دوبارہ غریب مت کہنا۔ فقیر میں نہیں، تیرا امیر ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے۔ میں بہت امیر ہوں کیونکہ میرے پاس حضرت امیر کی ولایت ہے۔ ہم تجسیم اعمال کے قائل ہیں، اب اس کی بحث میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے۔ ہمارے تمام اعمال مجسم ہو کے آخرت میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ یہ جو اعمال ہیں، اچھائی برائی، یہ آپ سنتے ہیں نا کہ بعض اوقات قبر میں کیڑے مکوڑے بچھو سانپ وغیرہ، میں ڈرانے والی بات نہیں کروں کوئی بھی، یہ انسان کے اعمال ہیں جو مجسم ہو کے آخرت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ سنتے ہیں کہ کسی قبر میں نور تھا، اس کی قبر کے اندر لوگوں نے دیکھا تو اس نے تاج پہن رکھا تھا، بہترین لباس تھا۔ یہ اعمال ہیں جو مجسم ہو کے آخرت میں سامنے آتے ہیں۔ تمام احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے جو سب سے با ارزش اور سب سے جو قیمتی شے آپ کے پاس ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، جب سارے اعمال آپ کی قبر کے اندر آئیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مختلف اعمال آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے، آپ سوال کریں گے تم کون ہو جو اس غربت میں میرے کام آنے آئے ہو؟ تو سارے اعمال بتانا شروع کریں گے۔ کوئی عمل کہے گا میں نماز ہوں، کوئی کہے گا میں تیرے خمس و صدقات و خیرات، زکوٰۃ، یہ سارے جو تو نے اپنے راہ خدا میں دیے، کرتے کرتے روزے زیارات سب آئیں گے۔ کہے گا کہ بہت تمہاری جو روشنی ہے بہت مدھم ہے، میری قبر منور نہیں ہو۔ اچانک اس کے سرہانے سے ایک نور ایسا آئے گا، پوری قبر منور ہو جائے گی۔ بہت پریشان ہو کے سوال کرے گا، جب سارے اعمال آ گئے قبر میں نور نہیں آیا، یہ نور کون سا نور ہے جس سے پوری قبر منور ہو گئی؟ وہ نور خود سے کہے گا میں ولایت علی ہوں۔ اگر آپ دیکھیں مناظر الاخرہ شیخ عباس قمی کی، انہوں نے ساری پریشانیاں آخرت میں جو آنے والی ہیں اور ان کے حل کیا ہیں،
کہ اپنی اگر زندگی میں انسان پابندی سے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا رہے تو عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. اور جو جناب سید الشہداء کی کسی ایک زیارت کی پابندی بنا لے تو خود سید الشہداء اس کی قبر میں شفاعت کے لیے آئیں گے. خود جناب سید الشہداء قبر میں شفاعت کے لیے. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے.